ڈاکٹرز مام. وعلیکم السلام. کیسی ہیں امبر آپ؟ میں خیریت سے؟ ٹھیک ہوں. ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. ڈاکٹرز مام آج بڑا اہم ٹاپک ہے. جی ٹھیک ہے. جی اور سونے کا شوق بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتا بھی ہے، لیکن جی کبھی کبھی ایک المیہ ہے، جب بچے سو رہے ہوتے ہیں نا تو دیکھ کے لگتا ہے کتنی میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور ایک عمر کے بعد نیند ہی نہیں آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو شاید زندگی میں کی ذمہ داریاں اور دیر آر سو مینی ادر تھنگ آپ کی نیند ہی اڑا دیتی ہے. صحیح. نیند کیا، اچھی نیند کیا ہوتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے ایک دعا مانگ لیتے ہیں. بات چیت شروع کرنے سے پہلے میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی گفتگو کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیلپ لیتی ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی، آپ نے نیند کا پوچھا. واقعی نیند کا امبر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جسم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مشین کی طرح بنایا ہے تو سارے پرزے اپنی اپنی جگہ فٹ ہیں، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المصور. تو وہ مصور ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو اعضاء ہیں وہ فٹ کیے ہیں، اور ان کے سب کے الگ الگ فنکشنز ہیں یا ان کے کام ہیں جو ان کو اسائن کیے گئے ہیں. ان سارے فنکشن میں کھانا ہے، پینا ہے، کام کرنا ہے، سانس لینا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سب اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو ہے وہ سونا ہے. یوزولی کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پرسکون. تو چونکہ میرا 20 سالہ تجربہ بھی ہے کلینکل پریکٹس کا، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ پرسکون والی جو بات ہوتی ہے، پیشنٹس بھی آ کے یہ کہتے ہیں کہ پرسکون نیند نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. ہم لیٹ تو جاتے ہیں لیکن دماغ ہمارا جاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو دماغ کا جاگنا ہے، یہی ایک طرح سے، اب وہ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے. انزائٹی ہو سکتی ہے، جاب ریلیٹڈ اسٹریسز ہو سکتے ہیں، بچوں کے مستقبل کی پرواہ ہو سکتی ہے. خاص طور پہ اس وقت جو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جن چیزوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ایز اے پاکستانی نیشن یا قوم کے طور پہ، تو وہ ایک بلا وجہ کا اور کہنا چاہیے ان انٹینشنلی انوالنٹریلی ہمارے اوپر ایک اسٹریس ہوتا ہی ہوتا ہے. جاب میں ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے. ڈاکٹرس کے، اب میں اپنے آپ کو بتاؤں تو ڈاکٹرس ہیں، ان کے پیشنٹس ایڈمٹڈ ہیں، ان کے پیشنٹ وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کے پیشنٹ کو انہوں نے آ جا کے اٹینڈنٹس کو بھی کاؤنسل کرنا ہے، انہوں نے ان کے پیشنٹ کو دیکھنا بھی ہے. تو یہ ایک اسٹریس جو کہ نادانستہ جسے کہتے ہیں، جس میں ان کا اپنا کوئی ول پاور نہیں ہوتا، تو اس میں جو ہے وہ اسٹریس میں ڈاکٹرس بھی آ جاتے ہیں. اچھا، کوائٹ سرپرائزنگلی میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ڈرائیونگ ان کراچی یہ بہت بڑا اسٹریس ہے. ہم کتنا بھی وقت سے پہلے نکلیں تو ہم کبھی وقت پہ پہنچ نہیں پاتے، اور پھر سامنے جہاں گئے، چاہے وہ ہمارا کلینک ہو، چاہے آپ کا اسٹوڈیو کہیں ہو، تو سامنے سے ہوتا ہے کہ بھائی اتنی دیر سے آ رہے ہو، اور ٹریفک اور یہ ساری چیزیں. تو کراچی ڈیولپمنٹ فیز سے گزر رہا ہے پچھلے 75 سال سے، کہیں نہ کہیں خدائی تو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کر ہی لیں گے. تو ڈرائیونگ اٹ سیلف از اے اسٹریس. جاب ریلیٹڈ اسٹریسز ہیں جس میں جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے، جب میرے پاس کوئی امپلائی آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں ٹارگیٹس اچیو کرنے. ٹائمنگز ہیں جو آفیشیلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی جاب کے ٹائمنگ ہوتے ہیں 9 to 5، لیکن یوزولی میں نے دیکھا ہے جب میں پیشنٹ سے پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جی 5 تو ویسے ہی ہے، ہمیں 8 بجے تک بھی بیٹھنا پڑتا ہے، باسز کے انسٹرکشنز ہیں. تو وہ ایک اسٹریس ہے. بچوں کی اسکول ہیں، بچوں کا اسٹریس ہے کہ بچوں کے، ہم نے کچھ اسٹریسز جو ہے نا امبر وہ بلا وجہ بھی پالے ہیں. مثال کے طور پہ گریڈز نہیں اچھے آ رہے بچوں کے، یہ ماں باپ کا اسٹریس ہے. بچوں کو کسی یونیورسٹی، کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، یہ اسٹریس ہے. بچوں کو یہاں پڑھانا ہے، بچوں کو باہر بھیجنا ہے. اس طرح کے ملٹیپل اسٹریسز ہیں. مہنگائی ہے، آپ کے جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے آپ کی سیلری سے. اور اب تو یہ ہے کہ کپلس یا ہسبینڈ وائف خود مل کے جاب کرتے ہیں تو ان میں دونوں کے اسٹریسز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹوٹالٹی آپ کی نیند پر افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ سونے جاتے ہیں بیڈ پر تو اس وقت یہ کہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں ہمارے دماغ سے نکل جائیں، ریلیکس ہو کے سو جائیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ایسا. دماغ میں وہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اگلے دن کا شیڈیول، صحیح بات ہے. اگلے دن صبح اٹھ کے اب مجھے یہ کام کرنا ہے، اگلے دن مجھے بینک جانا ہے، اگلے دن مجھے فلانی جگہ جانا ہے، بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، اس میں ہسبینڈ وائف مجھے کہتے ہیں تمہیں جانا ہے یا مجھے جانا ہے. یہ مطلب بہت گراؤنڈ لیول ریالٹیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ پیشنٹس مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی صبح تمہیں جانا ہے کہ مجھے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے نہیں، لیکن یہ اسٹریس آپ کو کریٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں باڈی میں. اس کی وجہ سے ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں باڈی میں. ایڈرینلین ہے، نار ایڈرینلین، اس طرح کے ہارمونز ہیں. تو یہ جب ایڈرینلین ہوتا ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈرینلین اینزائٹی والا ہارمون ہے. اس سے پھر اسٹریس جنریٹ ہوتا ہے. بیسیکلی الرٹ ہارمون ہے، یا کہتے ہیں اس کو فیئر اینڈ فلائٹ والا ہارمون ہے، کہ
جب کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے ایڈرینلن باڈی میں ریلیز ہوتا ہے تو یو ایکچولی دیٹ ہارمون میکس یو اسٹینڈ اپ فار دیٹ ایمرجنسی سچویشن. بٹ دین اگین اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے پھر آپ کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, انزائٹی ہونے لگتی ہے, سویٹنگ ہونے لگتی ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. جیسے ڈرائیونگ میں آپ پہنچ نہیں پا رہے تو آپ کو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے. ایگزام ہے, بچوں کے ایگزام ہے, وہ ایونچولی اسٹریس میں کہ صبح پیپر ہے کیا ہو. ابھی آپ دیکھیں ابھی وہ انٹرنس ٹیسٹ ہوا ہے ایم ڈی کیٹ کا, اس میں کتنے بچے, اب آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اسٹریس کی وجہ سے سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھ رہی ہیں لوگوں میں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں ہم پڑھ رہے ہیں بچوں کے گریڈز نہیں آ رہے, بچے سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان پر وہ پریشر اتنا ڈال رہے ہیں ماں باپ کہ آپ کے گریڈز نہیں آئیں گے تو آپ کو فلانی یونیورسٹی میں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بچوں کو ان کے اس پہ ول پاور پہ چھوڑیں, ان کے اپنی اس پہ چھوڑیں, ڈومین پہ چھوڑیں. ضروری نہیں ہے ہر بچہ ڈاکٹر بنے, ضروری نہیں ہے ہر بچے انجینئر بنے. کیا پتا ہی از اے ویری گڈ آرٹسٹ, ہی از اے ویری گڈ پینٹر, ہی از اے ویری گڈ, پرابلی اس کا ایک انسٹنکٹ ہے آرکیٹیکچر میں. تو اس کو اس کے ذہن کو چھوڑ دیں, کھلا چھوڑ دیں, اور صرف ڈاکٹر بننے سے ہمیں بھی پتا ہم ڈاکٹر ہیں کتنا اسٹریس ہے. تو بچے وہ کام کریں جو جس میں وہ خوشی محسوس کریں. اس میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات ضرور کہوں گی کہ مرزا غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو میرا ذریعہ معاش کیا. میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ اگر آپ کا مشغلہ ہی آپ کا ذریعہ معاش بن جائے تو اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں ہے. یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا قول ہے. اور ڈاکٹر اسما بریک کا ٹائم ہے پڑے, اور نیند اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے ہم نے یہ ٹاپک کیوں رکھا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ نیند اور پھیپڑے کو کیا تعلق ہے. اچھا, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم کراچی کو لے لیتے ہیں, کراچی ایڈس کی بات ہو رہی ہے. کراچی میں آپ کو پتہ پولیوشن بہت ہے, تو میجورٹی آف دا پیشنٹ, میں آپ کو بتاؤں یہ میرے اپنے گھر کی بھی بات ہے, تو 90 to 95% جو ہے نا وہ الرجک رائنائٹس کے پیشنٹ ہیں ہمارے کراچی میں, کیونکہ دھول مٹی. اچھا یہ تو چلو کراچی میں جو ہے سو ہے, لیکن ہم لوگ بھی کوئی پروٹیکٹیو میجرز نہیں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب سے کووڈ ختم ہوئے ہم نے ماسک اتار کے پھینک دیے. حالانکہ آپ خود نوٹ کیجیے گا کہ ماسک ہم نے کووڈ کے لیے پہنے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے ہی مثبت اثرات مرتب ہوئے تھے ہماری زندگیوں پہ ڈسٹینس کی وجہ سے, اور جو ہم نے ہینڈ واشنگ شروع کی تھی اس سے ہمارا بیماریوں کا ریٹ کافی حد تک, اگر جو ہم نے ریسرچز کی ہیں اور باہر بھی ہوئی ہیں, اس سے بہت زیادہ اس میں ڈاؤن فال آیا تھا. کووڈ کی وجہ سے تو جو ہوا سو ہوا. تو اب یہ ہے کہ ایزما, الرجی, اچھا پھر ہمارے بچے ینگسٹر بھی اور اولڈ ایج جو ہیں تو وہ اسموکرز ہیں. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, ہم ایک باہر سے ایک چیز انہیل کر رہے ہیں تو لنگ ہیلتھ پہلے ہی ہماری کمپرومائز ہو رہی ہے, چاہے وہ ہم والنٹریلی کریں. سگریٹ ہم خود, سگریٹ کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہم ڈاکٹرز کے ہم بیماری خرید رہے ہیں بیسیکلی بیماری کو. اور الرجی وغیرہ تو ہمیں تحفے میں ملی ہے کراچی میں نا, کہ دھول مٹی جا ہی رہی ہے. لاہور تو آپ کو پتہ ہے نمبر 1 ہو چکا ہے اسموک کے حوالے سے, موسٹ پولیوٹڈ شہر ہے جو کہ پوری دنیا میں ریٹ کر رہے ہیں نمبر 1 پہ. کراچی بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے, کراچی مقابلے پہ آ رہا ہے. تو جو یہ بیماریاں ہیں, اگر نہ بھی ہو بیماری دمے کی یا سی او پی ڈی جو سگریٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, تو ہماری الرجی دھول مٹی ہی الرجی کے لیے کافی ہے. کیونکہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ریسپریٹری سسٹم, یہ نظام تنفس اردو میں جیسے کہتے ہیں, وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ شاید چیسٹ کا جو ڈاکٹر ہے اس کا کام صرف پھیپڑے دیکھنا ہے. یہاں میں تھوڑا سا اس کو کریکٹ کروں گی کہ ہمارا کام ناک سے شروع ہو کے پھیپڑے تک جاتا ہے. تو ای این ٹی والوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی آپ ہمارے جو ہے نا وہ بھائی بندھو ہیں, اور آپ ہمارا جو چولی دامن کا ساتھ ہے, خدا کے واسطے آپ اچھے طریقے سے علاج کیے جب پیشنٹ ہے, نہیں تو وہ ہمارے پاس ہی آتا ہے. لنگس جو ہیں وہ ہمارے گٹرز ہیں باڈی کے, جو کچھ ہم سانس میں لے رہے ہیں وہ سارا ایونچولی ناک سے ہوتا ہوا حلق میں, اور حلق سے ہوتا ہوا پھیپڑوں میں نیچے جا کے لینڈ کرتا ہے. تو جن کو کوئی بھی بیماری پھیپڑے کی نہیں ہے, ان کو ایونچولی کوئی نہ کوئی اس طرح کے ایلمنٹ شروع ہو جاتے ہیں. اب رہ گئی بات نیند کی. اب جن لوگوں میں دما ہے, جو سگریٹ پیتے ہیں, جو شوگر ہے, جو بلڈ پریشر, جب وہ نیند پرسکون نہیں لیتے, تو میں نے آپ کو بتایا ہارمونل چینجز باڈی میں آتے ہیں. نیند جب ہوتی ہے تو اس وقت باڈی کے سارے مسلز جسم کے ریلیکس کر جاتے ہیں. سو مچ سو کے پھیپڑے کے جو مسلز ہیں جو پسلیوں میں ہیں وہ بھی ریلیکس کرتے ہیں. ریلیکس کرنے کی وجہ سے بابی جو آپ کا بلڈ پریشر ہے, جو بلڈ پریشر وہ بھی نیچے جاتا ہے, ہارٹ ریٹ ریلیکس ہوتا ہے. یہ میں پرسکون نیند والی بات کر رہی ہوں. ہم آلریڈی بات کر چکے کہ پرسکون نیند تو میرے خیال میں شاید لکی ہے جن کو ملتی ہے, کیونکہ میجورٹی پیشنٹ نیند کی دوائیاں مانگتے ہیں مجھ سے. اور
انفارچونیٹلی بدقسمتی سے چیسٹ میں پیشنٹس کو ہم بہت زیادہ نیند کی دوائیاں نہیں دے سکتے، اسپیشلی کیونکہ ان میں وہی زہریلی گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کہہ لیں، وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل بات ہو جائے گی. کہنے کا میرا مطلب یہ کہ نیند پرسکون ہوگی تو آپ کا ایزما کا اٹیک نہیں ہوگا کیونکہ سمپیتھیٹک ڈرائیو نہیں ہوگی. نیند پرسکون ہوگی تو آپ کا بی پی شوٹ نہیں کرے گا. نیند پرسکون ہوگی تو آپ کے مسل جب ریلیکس ہوں گے تو آپ صبح فریش اٹھیں گے، تو ہم جو ہے بہت بہتر طریقے سے سانس لے سکیں. نیند پوری نہیں ہوگی تو صبح اٹھیں گے تو آپ کو سانس، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ سارے معاملات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. تو بیسیکلی ہمیں وہی بات ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند. لیکن ہم آپ اور میں کسی سے پوچھیں تو 7 8 گھنٹے کی نیند کون کر پاتا ہے؟ ہمارے کراچی میں تو 12 1 بجے تک تو سوتنے کا رواج ہی نہیں رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھی ہیں، وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے کہ میں خود بڑا حیران ہوتی ہوں کہ ہم لوگ 12 بجے کھانا کھاتے ہیں رات کا، ہم لوگ جو ہیں وہ 2 بجے سوتے ہیں. ہمارے جو میرے پاس بہت سی کلائنٹیل ہے جو بزنس مین ہے، میمن لوگ جو دکانیں، ہمارے 1 بجے دکان کھلتی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم وی ڈو آر بریکفسٹ، دے ڈو دیئر بریکفسٹ. اس وقت ان کا کھانا ہوتا، ناشتہ ہوتا ہے، دین دے گو ٹو دیئر شاپس. اس کے بعد شام کے 5 بجے ان کا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. اس کے بعد رات کے 2 بجے جب وہ گھر آتے ہیں تو پھر ان کا رات کا کھانا ہوتا ہے، اور صبح 4 بجے سوتے ہیں. تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سسٹمیٹک طریقے سے کائنات بنائی ہے، اور ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ ہمارا سسٹم باقی جانداروں سے بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہے. اور ایک گھڑی فٹ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، جس وہ بالکل اپنے ٹائم سے چلتی ہے، اور باڈی بھی اسی گھڑی کے حساب سے چلتی ہے. دیٹ گھڑی از نون ایز سرکیڈین ردم آف دا باڈی. یعنی ہر جو ٹائم کھانے کا ہے اس ٹائم پہ آپ کے جسم میں رطوبتیں، انزائمز، ہارمونس سیکریٹ ہوں گے ٹو گیٹ دا ڈائجیشن اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا ڈائجیشن. اب ہم اس وقت اگر کھانا نہیں کھاتے تو اس کی آفٹر افیکٹ شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ کھانا آپ کا ٹائم ہے 2 بجے کھانے کا، تو آپ کھانا نہیں کھائیں اور اس وقت آپ کا ایسڈ سیکریٹ ہوگا باڈی میں، تیزاب، جو کہ ڈائجیشن میں اور جراثیم کش ہوتا ہے، مارنے میں ہوتا ہے. اب آپ نے اس وقت اگر نہیں کھایا کھانا پیٹ خالی ہے آپ کا، اس وقت وہ ایسڈ سیکریٹ ہوگا، اس کا کام ہے کرنا، تو وہ میدے کو ہی جلانے لگے گا، جس پہ آپ دیکھیے گا اکثر پیشنٹ آ کے کہیں گے آپ کو میدے میں جلن ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. بہت کامن چیز آج کل ہے ریفلکس اسوفیجائٹس، گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، جو بہت امپورٹنٹ کاز ہے کھانسی کا، بہت امپورٹنٹ انڈر لائن کاز ہے دمے کی ایکسرسیبیشن کا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایسڈ ریفلکس ہے. اس کا ایک بہت ٹیکنیکل طریقہ ہے، ویگس کے ذریعے، نرو کے ذریعے بھی. اور جب آپ لیٹتے ہیں، جو ہمارا، میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ کھانا میں پیشنٹس کو کہتی ہوں 9 بجے تک کھا لینا، بیسٹ ٹائم ہے 9 سے پہلے. اگر آپ سنت پہ غور کریں، اپنے مذہب پہ غور کریں، تو ہمارے مذہب کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، اٹ از اے وے آف لائف. نیچر کے قریب ترین مذہب کون سا؟ اسلام ہے، کہ بھائی آپ عشاء کے بعد کھا لیں. آپ حضور کی احادیث سے نوٹ کریں، عشاء ہمارے میکسیمم گرمیوں میں بھی 9 تک تو ہو ہی جاتی ہے، آپ کھانا کھا لیں. اور 3 سے 4 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے کھانے اور نیند کے بیچ میں. بہت سارے متس ہمارے یہاں ہیں کہ کھانے کے بعد واک کرنا. ریسرچ ہیز پروفڈ کہ اب کھانے کے بعد واک نہیں کرنی چاہیے، کھانے سے پہلے واک ہونی چاہیے. تو کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے اس میں. آپ جیسے مثال کے طور پہ شام رات کے کھانے میں لائٹ لیں، ہلکا کھانا لیں. آپ کیفینیٹڈ ڈرنکس نہیں لینی، چاہے وہ کافی ہو، چاہے وہ بیوریجز ہو، کولڈ ڈرنک. اب آپ ہم لوگوں کو دیکھ لیجیے، ہمارا لیٹ نائٹ کھانا ہے، باہر کا کھانا بہت ہو گیا ہمارے یہاں، جنک فوڈ بچوں میں بہت ہو گئی. بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے کہ جب میں نے پڑھ کے پریکٹس شروع کی تھی اس وقت ینگر لاٹ میرے پاس اتنا نہیں آتا تھا. اب ان کے نام کیا تھے جو ہمارے کالر تھی، جو بھی. اچھا سر، آپ نے بہت صحیح کہا. میں نے ایکچولی آپ کی بات کو نگیٹ تو نہیں کری، اس کو انڈورس ہی کروں گی. مغرب کے بعد کھانے کا ہے، لیکن میں آپ کو اپر لمٹ بتا رہی ہوں، ایک کہ آپ میکسیمم بائی 9 PM آپ کھانا کھا لیں. کیونکہ ظاہر بات ہے ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، جاب پر ہوتے ہیں سارے کچھ، تو 9 بجے کا میں نے بینچ مارک ایک بتا دیا پیشنٹ کو کہ 9 تک تو کم سے کم آپ کھا لیں. آئیڈیل سرکمسٹانسز کی تو ہم، کیونکہ اب جو جس طرح کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، تو مغرب کے بعد کھانا تو بالکل بھی پاسبل نہیں، لیکن کم سے کم 9 تک کھا سکتے. اب رہی بات ایزما اور چربی کا جو ہے، سر وہ ایزما اور چربی کا تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ بیماری ہے چربی سے ریلیٹڈ، اس کو ہم obstructive sleep apnea کہتے ہیں، جس میں دم گھٹتا ہے. وہ بھی ہم تھوڑی دیر بعد اس پہ ڈسکس کریں گے. ایزما کا جو تعلق بتا رہے ہیں وہ بیسیکلی پرائمریلی کھانے سے نہیں ہے، اس سے جو
ایسیڈیٹی ہوتی ہے ٹائم پہ کھانا نہ کھانے سے اور ریفلکس ایسوفیجائٹس ہوتا ہے، وہ ایونچولی وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ایئر ویز میں. جب ہم کھانا کھا کے فوراً، مثال کے طور پہ 12 بجے میں نے کھانا کھایا اور میں جا کے فوراً آدھے گھنٹے میں لیٹ گئی بیڈ پہ، تو جو ڈائجیشن کا عمل چل رہا ہے میدے میں وہ ابھی خالی نہیں ہوا ہے میدا. اسی لیے 3 سے 4 گھنٹے کا گیپ ہم کہتے ہیں بفور لائنگ ان بیڈ. تو وہ جیسے آپ پہلے بھی ابھی جی بتا رہے ٹرکل تھے. کر کے وہ جب ایئر ویز میں جاتا ہے تو اس سے ریفلیکس میکینزم کے ذریعے سانس کی نالیاں ایسڈ کی پروڈکشن جو اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے ڈراپلٹس میں، اس سے وہ ریفلیکس میکینزم کے ذریعے وہ بالکل سکڑ جاتی ہے ٹو پروٹیکٹ دا لنگس فرام ٹاکسک مٹیریل. اس سے پھر لگتا ہے کہ وہ اٹیک ہو رہا ہے سا، وہ ایگریویٹ ضرور ہوتا ہے لیکن انیشیٹ نہیں ہوتا. اٹس ناٹ دیٹ ہاں ایز ٹف. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ایک کال لیتے جی. کیسے سوئیں کہ سکون خود سے نیند آ جائے؟ اس میں ہم ٹپیکلی پوزیشن کی اگر بات کر لیں تو جو آئیڈیل پوزیشن جو ہم کہتے ہیں کہ بہتر نیند کے لیے ہے اور اس میں ہاضمے کا عمل بھی اچھا چلتا ہے، دیٹ از یا تو آپ سیدھی طرف کروٹ لے کے لیٹیں یا الٹی طرف کروٹ لے کے لیٹیں. سنت نبوی بھی یہی ہے. پھر میں اس پہ اسٹریس کروں گی کہ ہمارے جو مذہب میں جو چیزیں بتائی ہے، حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، وہ بالکل نیچر کے قریب ہے. رائٹ سائڈ، رائٹ لیٹرل پوزیشن آئیڈیل ہوتی ہے، اور تھوڑا سا سر کا تکیہ آپ کا تھوڑا سا ہلکا سا اونچا ہو تو وہ الائنمنٹ میں آ جاتا ہے. اس سے 2 3 چیزیں، ایک تو سانس کے جو گردن والا حصہ ہے جہاں سے سانس کا تعلق ہے وہ بالکل پیٹنٹ رہتے ہیں، وہ ایئر ویز کی پیٹنسی کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا جو ریفلکس کی میں نے آپ سے بات کی کہ تیزابی مادے سانس کی نالی میں ٹرکل کر کے نہ جا سکیں، رائٹ لیٹرل پوزیشن پہ سیدھی طرف کروٹ لینے سے میدے کا منہ بھی کسی حد تک کلوز رہتا ہے جس سے ریفلکس نہیں ہوتا. تو رات کو آپ کو جو ہے وہ اٹیکس نہیں ہوتے سفوکیشن کے، رات کو آپ کو کھانسی کے اٹیکس نہیں ہوتے، اور آپ کی ریلیٹیولی پرسکون نیند ہوتی ہے اگر فزیولوجیکلی آپ بات کریں. ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریسفل ہے تو پھر وہ دماغ تو جاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کوئی کر. کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے جو دماغ جاگ رہا ہو اور ہم ہاں، اس کے لیے کہ اس کے لیے انسان کا بہت تھکا ہوا ہونا، فزیکلی بہت تھکا ہوا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اس کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ لوگ جب جاب سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، میں بھی اس بارے میں بہت بری ہوں لیکن کیا کریں، کرنا تو چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب آپ آفس سے، اپنے ہاسپٹل سے، جہاں سے بھی آپ کام کر کے آ رہے ہیں، تو عصر اور مغرب یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کم سے کم 40 to 45 منٹس واک کر لیں. ٹھیک. تو وہ بہت اچھا، اس سے ایک تو آپ کی بھوک اچھی ہو جائے گی اور اس کے بعد جا کے آپ کھانا کھائیں، اور اس کے 2 1.5 گھنٹے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوں پھر آپ لیٹیں تو اس وقت تک یہ واکنگ جو ہے بیسیکلی فزیکل ایکٹیویٹی. کیونکہ آپ یہ دیکھیے آج کل ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے میں ڈاکٹر ہوں، ہم لوگوں کا کام زیادہ تر سٹنگ پوسچر کا ہے، ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی اب آپ دیکھیے ایک مزدور ہے، اس کو ایسی نیند آتی ہے سارا دن جب وہ پتھر توڑتا ہے اور وہ مستری کا کام کرتا ہے، اس کو کبھی نیند کی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو ہی کو کیوں پڑتی ہے؟ کیوں ہم لوگوں کا لائف سٹائل اتنا ایگزیکٹو ٹائپ ہو چکا ہے کہ اب ہمیں سونے کے لیے بھی نیند چاہیے، نیند کی گولیاں چاہیے. تو ہم تھوڑا سا تھکا لیں اپنے آپ کو. میں یہی کہتی ہوں، جیسے بزرگ اکثر میرے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں نیند نہیں آتی. میں ان بزرگوں کی بات کر رہی ہوں انکلوڈنگ مائی فادر کہ وہ مجھے اکثر کہتے ہیں عظمیٰ نیند نہیں آ رہی. تو میں کہتی ہوں ابو آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ایز سچ نہیں ہے سوائے اس کی کہ آپ مسجد تک چلے گئے اور واپس آ گئے. تو واک کریں، آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واک کریں پارک میں یا کہیں سڑک پہ آپ چلیں. اس سے تھوڑی سی ہلکی سی تھکاوٹ جو ہوگی نا تو پروبیبلی دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ سلیپ انڈیوسر. دوسرا کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں. یہ چیزیں، یہ میں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں کوئی اپنا خرچہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. واک سمپل ہے، یہ نہیں کوئی آپ کو بہت فینسی گیجٹس لینے، الیکٹرانک وہ اس لینی کے ہے. بارے میں کچھ بتا دیں جو خوبصورت تحفہ زندگی میں چمک ہاں گیا ہمارے. یہ اچھا، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی تھی، ہم نے کہا تھا ہم اس اس سے کو بھی کس تو طرح سے نیند نہیں آتی. اچھا اس میں 2 چیزیں تھیں جو بیچ میں بات رہ گئی. ایک تو یہ کہ ہمیں 2 طرح کی لائٹس ہیں ہماری زندگی میں، ایک وائٹ لائٹ ہے، ایک بلو لائٹ ہے. وائٹ لائٹ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، دیٹ از سن لائٹ. تو ہمیں اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ریسرچ ہمیں ایکسپوجر ٹو وائٹ لائٹ بڑھانا ہے، سورج میں زیادہ جانا ہے. اب اس میں گورے کالے ہونے کا اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، سورج کا ایکسپوجر ہمارا تقریباً ختم ہے. ہماری گاڑیاں اے سی والی ہیں، ہمارے گاڑیوں میں شیڈز لگے ہوئے ہیں، ہم بہت زیادہ کہتے ہیں لیٹ بیک لائف سٹائل کے عادی ہو گئے. اچھا ایک وائٹ لائٹ کا ایکسپوجر ختم ہو چکا ہے جو کہ بڑھانا چاہیے، سورج میں زیادہ سے زیادہ آپ ہم ایکسپوجر دیں. دوسرا ہے بلو لائٹ، وہ ہماری اپنی زندگی میں لائی ہوئی ہے. بلو لائٹ از ایکچولی دا لائٹ آف دا اسکرینس آف آر گیجٹس، دیٹ از موبائلس، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا ٹیبلٹ، آپ کا ٹی وی. ان چیزوں کو زندگی میں کم کیجیے. ہم لوگ اس سے ایڈکشن تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم لوگ اس کے غلام ہو چکے ہیں.
ہمیں لگتا ہے صبح اٹھ کے آپ نوٹ کیجیے گا, ہم سب سے پہلے موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہاں سے کیا کال آنی ہے, کہاں سے کیا پیغام آنا ہے, موبائل اٹھا کے فوراً دیکھ لیا جائے. جب موبائل نہیں تھا تبھی بھی زندگی بہت اچھی ہے میرا خیال ہے. تو یہ بلو لائٹ جو ایمٹ ہو رہی ہے گیجٹ سے, اس کو ریڈیوس کرنا ہے ہمارے لائف میں. میں نے آپ کو بتایا کیفینیٹڈ ڈرنکس, رات کو کھانے کے بعد کافی چائے ان کا استعمال بالکل نہیں کرنا. کھانے کے بعد پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے. زندگی میں ایکٹیویٹی ویسے نہیں ہے, جاب ہماری ایسی, واک کریں, کوئی اسپورٹس لے لیں ویکینڈس پہ, ہفتے میں 2 دن 3 دن کوئی کھیل کھیل لیں, بچوں کے ساتھ ہی کھیلیں, اپنے کرکٹ کھیل لیں, فٹ بال کھیل لیں, کسی کلب میں جو افورڈنگ لوگ ہیں کلب میں جا کے, یہ بھی ایک تھوڑا سا اسٹیٹس سمبل ہے, کلب میں جا کے آپ ٹینس کھیل لیں, کلبز ہیں ہمارے یہاں, تو یہ جم کر لیں. تو لیکن اتنا ایسا بھی نہیں ہے جم, میں کہتی ہوں ہر کوئی افورڈ نہیں ہے, بھائی آپ سمپل واک تو کر ہی سکتے ہیں, شوز پہنے اور واک کر لی. جو شوز آپ اپنی گاڑیوں میں رکھیں اور قریب میں جو راستے میں آپ کے پارک آتا آپ اتر کے 40 منٹس واک کر لیں. اس کے لیے کوئی اتنا خرچہ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک اٹ وڈ انڈیوس اے ویری گڈ سلیپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی, رائٹ لیٹرل اور لیفٹ لیٹرل, اینڈ پریفرنشلی رائٹ لیٹرل. سیدھی طرف کروٹ کر کے سونے سے کافی مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے.